نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 تک یہ تحویل قبلہ کے مضمون پر گفتگو کی تھی۔ آج آیت نمبر 145 پر بات کریں گے۔ مضمون وہی تحویل قبلہ کا ہی چل رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا بِقِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کی ہے، تو اے میرے محبوب، آپ اگر اہل کتاب جو ہیں یہودی یا عیسائی، ان کے پاس ہر ایک نشانی لے آئیں، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ جو بغض اور حسد ان کے اندر ہے، وہ ان کو ایمان لانے میں بھی وہی آڑے آتا ہے، اور آپ کی بات کی ضد کرنا بھی ان کا وہ گمانڈ جو ہے وہ آڑے آتا ہے، جانتے بوجھتے کہ جو بھی آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے اللہ کریم نے کل ارشاد فرمایا تھا نا، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ رب کریم کی طرف سے حق ہے، قبلے کا تبدیل ہونا بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے حق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہوئے کبھی بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے مختلف گروہ ہیں، مختلف طبقات جو ہیں، وہ ہی آپس میں جو ہے نا ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو بے شک آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ کھل کر بات فرما دی، کیا میرے محبوب اور محبوب کے ماننے والوں، آپ جو بھی جتن کر لیں، جتنی بھی نشانیاں لے آئیں، جتنی بھی دلیلیں لے آئیں ان کے سامنے، یہ کبھی بھی کسی بات پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف قبلہ پر تھے تب بھی باتیں کرتے تھے، آج آپ کا قبلہ تبدیل کر کے اللہ کریم نے بیت اللہ کو کر دیا، تب بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کسی حال میں بھی آپ پر راضی نہ راضی ہوں گے اور نہ آپ کے پیچھے چلیں گے، اللہ نے صاف فرما دیا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ آپ بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے قبلہ کی پیروی آپ بھی نہیں کریں گے۔ اب جب کہ میرا حکم آ چکا ہے، میرا حکم آ چکا ہے، اب میرا یہ علم جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے کسی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کریم کا جب امر نازل ہو جائے، احکامات جب قرآن کریم کی نص سے ہمیں مل جائیں، تو پھر اللہ کریم یہ سبق دینا چاہتا ہے، فرما اپنے نبی کو رہے ہیں، حکم اپنے نبی کو دے رہے ہیں، لیکن تعلیم صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اب قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب جہاں پر میرا حکم آ جائے وہاں پر آپ نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی،
کوئی راضی ہو تب بھی، دروازہ بند کر دیں، راضی ہو تب بھی، راضی نہ ہو تب بھی آپ نے اس احکامات کی پیروی کرنی ہے جو میں نے نازل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ساری امت کے لیے یہ قانون بنا دیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی خواہش کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر چلتے ہی نہیں، لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی کی خواہشات پر چلیں گے تو آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فعل ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنا، اللہ کی بات پر کسی اور کی خواہش کے مطابق بات کو بدل دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بھی کیا تو آپ بھی زیادتی اپنی جان پر کرنے والے ہوں، چہ جا کے ہم جیسا کو امتی ہو، ہم جیسا امتی ہو۔ تو اللہ نے یہ صاف کھول کر بات بیان کر دی کہ جو میرا حکم ہوگا اس پر آپ کسی کی خواہش پر اپنی بات کو نہیں بیان کریں گے۔ مقصد یہ کہ کسی کو راضی کرنا، میرے حکم کے بعد کسی کو راضی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو بھی عالم دین ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، اب اس قرآن کے حکم کے مطابق کسی بھی بندے کی خواہشات کی پیروی کرنا یا کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، چاہے اپنے مسلک کو، چاہے اپنے عقیدے والوں کو، چاہے مسجد کی انتظامیہ کو، چاہے ان لوگوں کو جنہوں نے مولانا صاحب کو بلایا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے احکامات میں اگر تحریف کرے گا یا تفرید کرے گا تو وہ نص قرآنی سے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں ہو، اپنی جان پر ظلم کرنے والے پہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والا ہوگا، اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر کسی کو خوش کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اے میرے حبیب مکرم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرما رکھی ہے نا، یعنی کہ یہود کی بات یہاں کی جا رہی ہے اور عیسائیوں کی، دونوں اہل کتاب تھے نا، ایک کے پاس تورات تھی اور ایک لوگوں کے پاس انجیل تھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں نا، یہ میرے رسول کی شان و عظمت کو، میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ جیسے انسان کو اپنی اولاد میں شک نہیں نہ ہوتا کہ یہ بیٹا میرا ہے کہ نہیں ہے، جیسے انسان کو اپنے بچے کی پہچان ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، یہود اور نصارہ، یعنی کہ جو تعریفیں میں نے تورات اور انجیل میں لکھ دی ہیں نا، جو نشانیاں میں نے اپنے محبوب کی ان کی کتابوں میں لکھ دی ہیں، جو یہ پڑھ چکے ہیں، یہ اب آقا کو دیکھ کر یہ ممکن ہی نہیں ہے پہچان نہ سکیں، ایسے شناخت کر سکیں گے جیسے اپنی اولاد کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اتنا تعارف اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں کروا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے قد مبارک کا، آپ کے رنگ مبارک کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے رخسار کا، آپ کے ہونٹوں کا، آپ کی چال کا، آپ کی گفتار کا، آپ کی زلفوں کا، کوئی ایسا تذکرہ نہیں تھا جو تورات میں اللہ کریم نے نہ کیا کہ میرا محبوب ایسا ہوگا، میرا محبوب ایسا ہوگا۔ اور یہودی جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں حقیقت میں یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں، مگر محض اس لیے کیونکہ ان کے قبیلے میں، ان کے خاندان میں نہیں آئے تو انہوں نے ایمان سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ یہ یہود کے جو علماء تھے نا، بہت بڑے بڑے عالم، وہ جانتے تھے اور اپنے لوگوں پر وہ آیتیں ہی نہیں پڑھتے تھے، وہ آیتیں جیسے ہمارے طبقات ہیں نا، جیسے آج
کہ مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں نا، وہ کئی آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کو چھپا جاتے ہیں، جن کو بھائی جو آیت کریمہ ان کے عقیدے کے خلاف بول رہی ہے نا، یا جس آیت کریمہ سے ان کے عقیدے کو سپورٹ نہیں ملتی، یہ بیماری ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارے معاشرے، ہمارے علماء کرام کرتے ہیں یہ ظلم، وہ اس آیت کریمہ پر گفتگو نہیں کرتے، وہی یہودیوں والی خصلت۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے آیتیں چھپاتا پھرتا ہے، وہ بیان ہی نہیں کرے گا، سارا قرآن پڑھ جائیں گے، لیکن وہ جو ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرے یا ان کے عقیدے کے حق میں نہ ہوگی، ان آیات پر وہ گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے، اپنی مرضی کی آیت چنیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، اور جو ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہوگی بات، اس آیت پر کبھی بھی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اللہ کریم یہ بیماری بتا رہا ہے کہ جان کے بوجھتے ہوئے وہ حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ بیماری میں نے کہا تھا یہود کی ہے، لیکن ڈریس اللہ کریم ہم کو کر رہا ہے، امت محمدی کو کر رہا ہے، کہ اب جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے وہ انہی طبقات میں سے ہے جو یہودی تھے، جو اللہ کی ناپسندیدہ قوم تھی۔ اب جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے، یاد رکھیے، اسی طبقے میں اس کا شمار کیا جائے تھا۔ تو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اہل یہود میں، ان کا نام تھا حسین بن سلام، حسین بن سلام بن حارث۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ ان کی کنیت ابو یوسف آتی ہے روایت میں حضرت، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ایک نبی کا، اب ایمان لانے کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تو دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ نئے نبی کی زیارت کب حاصل ہوگی، مجھے انتظار میں تھے۔ اپنی کتاب کو پڑھ کر میں نے بتایا تھا نا کہ ہزاروں سالوں سے آ کر پہلے آباد ہوئے تھے کہ اس شہر میں آ کر آخری نبی نے ڈیرا ڈالنا ہے، اور ہر یہودی اس انتظار میں تھا کہ کب وہ تشریف لائیں اور ہم ان پر ایمان لے کر آئیں اور ان کی زیارت کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب وہ نبی آئیں اور ہمیں کب شرف حاصل ہو کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں، اور وادی قباء میں جہاں پہلی مسجد اسلام کی بنی وہاں تشریف فرما ہیں، وہاں آپ نے قیام پذیر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لا رہے تھے تو میں بھی بھاگ گیا، بھاگتا ہوا گیا ان کی بارگاہ میں، اور ان کو بھاگ کر حاضر ہونے والوں میں بھی تھا کہ جو لوگ جس کو پتہ چلا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے نا مدینے کے لوگ، اب جہاں جہاں خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ لوگ باغ جو ہے نا مسجد وادی قباء کی طرف بھاگے۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں میں بھی شامل تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں پہچان گیا، یعنی کہتے ہیں میں ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں، اتنی زیادہ تعریف اللہ کریم تورات میں آپ کی لکھ دی تھی کہ آپ کو دیکھتے ہی کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ بھی آخر نبی ہے، یہی وہ، اور یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے بندے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مزید تفصیلات کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے متعلق سنا نا، تو اس وقت میں درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، درخت پر چڑھے کے کھجوریں اتار رہا تھا۔ میں نے خبر سنتے ہی زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی نا کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کسی نے بات کی، میرے کانوں تک آواز پہنچی، میں نے وہیں اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور پھر کہنے لگے کہ میری پھپھو تھی، جب انہوں نے میری زبان سے نعرہ تکبیر سنا تو مجھ کو کہنے لگی کہ حسین تجھے کیا ہو گیا، حسین تجھے کیا ہو گیا، تو اتنی خوشی میں یہ کیوں نعرے لگا رہا ہے؟
کیا حضرت موسیٰ بن عمران تشریف لے آتے تم اتنا خوش ہوتا؟ کیونکہ وہ یہودی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا خوش تو تب ہوتا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے۔ تو میں نے کہا پھپھو جان یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کے سچے، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ابھی ایمان لے کر بس سنا کہ آپ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچا نبی تھے، انہیں سچا دین دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں پھپھو نے میری بات سن کر کہا کہ واقعی یہ بات درست ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہتا ہوں۔ تو پھپھو نے کہا پھر تم ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لے چلو۔ تو کہتے ہیں پہلے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، پھر میں اپنی پھپھو کو زیارت کے لیے لے کر گیا، میں نے بھی سلام قبول کر لیا اور میری پھپھو نے بھی میری بات پر یقین کرتے ہوئے سلام قبول کر لیا۔ تو جب آپ نے سلام قبول کر لیا نا، تو اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہ بڑے پردہ پرداز قسم کے، بڑے شرارتی اور بڑے جھوٹے اور بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں، آپ میرے ایمان لانے کی بات ان سے نہ کیجئے گا، ان سے نہ کیجئے گا۔ میں آپ کے دورے انور میں چھپ جاتا ہوں، جب یہ یہودی گروہ آپ کے پاس آئے گا تو ان سے میرے متعلق پوچھیے گا کہ میں کیسا انسان ہوں، میں کیسا انسان ہوں۔ یہی ہوا، وہ یہودی جب اکٹھے ہوئے، عبداللہ بن سلام چھپ کے پیچھے بیٹھ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن سلام بھائی جو تمہارا عالم ہے وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا انسان ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، اور کیا بتائیں اس کی خوبیاں، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر عبداللہ بن سلام کی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے بارے میں یہ ساری گفتگو کر لی نا، مجھے بڑھا کر پیش کیا کہ بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، بہت بڑے عالم ہیں اور سچے ہیں اور بہت علم رکھنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں چپکے سے نکل کر کونے سے باہر آ گیا اور میں نے کہا کہ یہودیو اللہ سے ڈرو، جو کچھ یہ رسول اللہ کے لے کر تمہارے پاس آئے ہیں نا اسے قبول کر لو، یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو سارے مجھے گالیاں نکالنی شروع ہو گئی، تو ہے ہی جھوٹا، تو ہے ہی جاہل، یعنی کہ جو پہلے تعریف کر رہے تھے، یہ ضد دیکھیں کتنی بری ہے، ہٹ درمی اور ضد کتنی بری ہے کہ جس کو اپنا عالم مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا علم والا ہے، جب اس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا یہی وہ نبی ہیں جو تشریف لائے ہیں، تو صاف انکار کر دیا، کہنے لگے تم تو ہے جھوٹا، تو جاہل آدمی ہے، صاف ان کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ گمانڈ تھا جو ان کے اندر جو تھی نا، ضد جی، اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے اللہ بات یہ تھی کہ میں نے جو تعریفیں، جس طرح کا نقشہ میں نے ان کی کتاب میں کھینچ رکھا تھا، پہچاننے میں کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن محض بغض کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والو حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، کہ اب جس تک میرا پیغام پہنچا ہے وہ اس بات کو جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، خوب۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جہت جو مقرر کر رکھی ہے نا ہم نے، ہر ایک کے لیے مقرر کر رکھی، ہر کوئی جس کی طرف میں نے حکم دیا ہے وہیں اس کی طرف بھی منہ کر کے اپنی عبادت کر رہا ہے، ہر ایک کو جہت میں نے دے رکھی ہے۔ تو یہ سمتوں پر لڑائی کرنا یہ کوئی قابل کیا کہتے ہیں تعریف بات نہیں ہے۔ اس بات پر جھگڑا کرنا کہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو یا ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو،
یہ کوئی بات، اصل بات کی طرف آؤ۔ اللہ کہتا ہے اصل بات کیا ہے؟ پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو۔ اصل کام ہے نیک اعمال کرنا، نیک سمتوں پر جھگڑا کرنا کوئی ضرورت، اس بات پر اکڑنا یا جھگڑا کرنے کی ضرورت، اصل جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو، اچھے اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلو۔ اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ اللہ تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ کریم تم کو جمع کر لے گا اپنے پاس۔ اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جہتوں پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ یاد رکھیے گا کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب 100% ڈائریکشن آپ نہیں کر سکتے قبلے کی طرف، آپ یعنی کہ اس طرف ہم کہتے ہیں یہ ہے جی اس طرف قبلہ ہے، لیندہ منہ کر کے اسی نماز پڑھنے ہیں۔ اب 19-20 کا فرق تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے انسان کا دل کس کی طرف ہے۔ انی وجہ تو میں تیری طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں۔ ہم جو کرتے ہیں نا عربی میں جو تعریف، عربی میں جو نیت کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انی وجہ تو، میں اپنا چہرہ مولا تیری طرف کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف نہیں کرتا۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف ہم کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو اس کی ہے نا نیت، اس میں کہتے ہیں انی وجہ تو، بے شک میں تیری طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، تیری طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں۔ تو اس بات پر جھگڑا اللہ کہتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قبلے میں 19-20 کا فرق رہ بھی جائے گا تو تب بھی میں قبول کرنے والا میں ہوں۔ اگر تو اس کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تیرے تائیں یہ قبلہ ہے، تو وہی تیرے لیے قبلہ، وہی تیرے لیے۔ اگر انسان کو تعین نہ ہو، سفر میں جا رہا ہے، تعین نہیں، پتہ نہیں کہ قبلہ یار ادھر ہے یا ادھر ہے، تو جدھر بھی منہ کر کے وہ پڑھ لے گا نا نماز کے میرا خیال ہے قبلہ ادھر ہے، چاہے وہ اس کے مخالف ہی کیوں نہ منہ اس کا ہو، تو وہی اس کے لیے قبلہ ہوگا۔ اللہ اس پر گرفت، یہ مقصد اللہ کی نہیں کا کہنے کا کہ قبلوں پر جھگڑا نہ کرو۔ قبلوں پر جھگڑا، اصل چیز کیا ہے؟ تمہارے اندر کے جو اعمال ہیں، تمہارے اندر کی جو نیکیاں ہیں، اس پر بات کرو آ کر۔ اگر تمہارے اندر خلوص ہے، تمہارے اندر نیک اعمال ہیں، تو یہ قبلے پر چھوٹی موٹی جو کوتاہی ہے وہ تمہاری معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اگر تمہارا دل میری طرف جھکا ہوا ہے تو چہرہ تھوڑا دائیں بائیں بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے مسافر کے لیے چھٹی ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو سفر کر رہے ہیں، اب ہوائی جہاز کس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ؟ جی نہیں پتہ، جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ مولا میرا چہرہ تیری طرف ہے، میرا چہرہ تیری طرف ہے، منہ طرف کعبہ شریف وال، چاہے کعبہ اس طرف ہے یا نہیں ہے، جب آپ نے نیت کر لی نا اللہ نے قبول فرما لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اور یہ بھی حکم ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران اگر آپ کو پتہ چل گیا ہو قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، تو جب آپ کو علم ہو گیا تو نماز کے اندر آپ کو پھرنا پڑے گا۔ جو کل میں نے بات کی تھی نا، جب آپ کو حکم کا پتہ چل جائے گا پھر آپ پر حکم کی پیروی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یار قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، مثلا میں مسافر ہوں، میں کہیں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، کوئی مقیم آ کے کہتا ہے بھائی جان قبلہ اس طرف دائیں طرف ہے، قبلہ آپ کے دائیں طرف ہے، آپ غلط سمت نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے اسی وقت نماز کے اندر پھر جانا چاہیے اور میری نماز بھی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی۔ یاد رکھیے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ کسی جگہ پر بغیر قبلے کے تعین کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو آ کر بتا دیتا ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو نماز کے دوران آپ قبلے کی طرف پلٹ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کو پتہ چل گیا اللہ کے حکم کا، پھر آپ پر پیروی کرنا فرض ہو جاتا ہے، پیروی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کریم جو بات کر رہا ہے کہ قبلوں پر جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں نیک اعمال اکٹھے کریں، کہ یہی جمع پونجی ہے انسان کی جو قیامت کے روز ہمارے کام آئے گی۔ یہ بینک بیلنس ہے ہمارا، نیک اعمال، اچھی کمائی جو ہے نا، وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے کام اس دن آئیں گی، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں عمل صالح کرنے کے لیے قابل اللہ کریم ہمیں بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔